اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ اس سیشن میں ہم قرآن کے ایک چھوٹے سے حصے پہ غور و فکر کریں گے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہماری زندگی قرآن کے اس چیپٹر کے حساب سے کس طرح گزر رہی ہے۔ جب تک ہم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کریں گے، جیسا میں نے انٹروڈکشن والے لیکچر میں کہی تھی یہ بات، کہ جب تک ہم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کریں گے، قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، قرآن ایک طرح سے ہمارے لیے آئینہ ہے۔ قرآن کو اگر ہم دیکھیں گے نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اور ہماری زندگیاں کس طرح سے گزر رہی ہیں، اللہ نے ہم کو کس مقام پہ بٹھایا ہے، اللہ نے ہم کو کیا مرتبہ دیا ہے، اللہ نے ہم کو کیا پوزیشن دی ہے، اگر ہم اس طرح سے کمپیئر نہیں کریں گے تو ہم صرف قرآن کو پڑھنے والے ہی رہ جائیں گے، ہم قرآن کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ قرآن کی یہ جو چیپٹر ہے سورۃ الکہف، ہم آیت نمبر 101 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن اس حوالے سے کیا خطاب فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب کر رہا ہے تمام انسانوں سے، عام لوگوں سے۔ یہاں پر اہل ایمان سے خطاب نہیں ہے، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، مشرکین سے خطاب نہیں ہے، تمام انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ وہ لوگ کانت یعنی کہ تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، آیون بنا ہے کس سے؟ عین سے، آنکھوں سے۔ ان کی آنکھیں کہاں پہ تھیں؟ فی غطاء عن ذکری، فی یعنی کہ میں، غطاء یعنی کہ پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے۔ تو یہاں پر برائے مہربانی ذکر سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان تسبیح لے کر بیٹھ جائے اور سوچے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، نہیں، یہ ذکر نہیں ہے، یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ حقیقت میں ذکر کیا ہے؟ حقیقت میں ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرے اور کروائے۔ اگر کوئی اسکول کا پرنسپل ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسکول کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شرع ہو۔ اگر کوئی کسی گھر کا مالک ہے، کسی گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، کسی خاندان کا ذمہ دار ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کے گھر والوں میں کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ یہ ہے حقیقت میں ذکر۔ اسی طرح سے ہر انسان اپنے اپنے لیول کو چیک کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقام پر بٹھایا ہے اور وہ اس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ ہے ذکر۔ اگر بچے ہیں، اولادیں ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، معصیت میں نہیں، اچھے معروف کاموں میں۔ اگر والدین کسی غلط کام کو کہہ رہے ہیں تو وہ نہیں کریں گے، لیکن جو معروف کام ہے، کوئی بھی اچھے کام ہے، اس میں ان کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پردے میں کیا ہوا؟ جن لوگوں نے، جن کی آنکھیں کہاں میں تھیں؟ پردے میں تھیں میرے ذکر سے۔ وَقَانُوا اور وہ تھے، لا یستطیعون، لا مانے نہیں، یستطیعون بنائے استطاعت سے۔ اس کو میں توڑ کر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں یا اس کا کورس کر رہے ہیں ان کے لیے کافی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا کہ جب وہ لفظ کے اوپر ان کی پکڑ ہو جائے گی تو ان کو ترجمہ دیکھنے کی یا ٹرانسلیشن دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو لا یستطیعون بنا استطاعت سے، یعنی ان کے پاس کوئی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے سمع یعنی سننے کی۔ کیوں؟ ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے جب انسان معصیت میں زندگی گزارتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا رہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے سامنے چیزیں آتی بھی ہیں تو وہ سننے کی سکت نہیں رکھتا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر ایک آیت بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں خطرناک لیول پہ پھر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
افا حسبہ کیا بھلا ان لوگوں نے گمان کر کے رکھا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ کیلکولیشن کر کے رکھی ہے اپنا بس دماغ سے بس اس کے اندر ہیں، الذین کون وہ لوگ، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، افا حسبہ یعنی ان لوگوں نے کیا کیلکولیشن کیا ہے، ان لوگوں نے کیا اپنا خود حساب کتاب لگا کے رکھا ہوا ہے، کیا یہ گمان کر کے رکھا ہے، کیا کن لوگوں نے، الذین وہ تمام لوگوں نے، وہ تمام لوگ کون، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں۔ اب ہر انسان یہ غور کرتا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی احکامات تو نہیں توڑ رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، کسی کا مال تو نہیں مار رہا، کسی کے ساتھ جو ہے چوری تو نہیں کر رہا، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، ٹھیک۔ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہ اٹھا لیجئے، وہ ساری لسٹ آپ کو وہاں پر مل جائے گی کہ انسان وہ کام کر رہا ہے جو بہت خطرناک گناہ ہے یا نہیں کر رہا۔ ان یتخذوا، ان یعنی کہ یتخذوا یعنی کہ وہ بنا لیں گے، کیا کس کو بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی اولیاء میرے سوا ولی مددگار۔ کون ایسے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے احکامات کو نافذ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے، جو لوگ کفر کرتے ہیں کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مددگار، یعنی کہ کوئی مدد کر سکے گا۔ جب کہیں پر باڑھ آتی ہے، فلڈ آتا ہے، جب کہیں پر لینڈ اسکیپنگ ہوتی ہے، جب کہیں پر اکال پڑتا ہے یا پھر بارش نہیں ہوتی ہے، تو بارش کون برساتا ہے؟ کوئی انسان کبھی سوچتا ہے اس بات کو؟ یا بارش بہت زیادہ ہو گئی تو یہ کس نے کرا، یہ کام انسانوں نے کرا۔ وہ انسان آپ جن کی پیروی کر رہے ہیں، وہ انسان جن کو آپ اپنا مددگار، اپنا دوست، اپنا بڑا مان رہے ہیں، کیا وہ اس چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکیں؟ تو ایسے لوگ جو اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہمارا مدد کر دیں گے، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ زمین سے اناج کون اگاتا ہے؟ انسان کبھی سوچتا ہے؟ یہ جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر پھل کون اگاتا ہے؟ جو دریا کا پانی ہے یہ اتنا میٹھا ہے، کیا اس کو کیا یہ جو رب ہے، جو پروردگار ہے، کیا وہ اس کو کڑوا نہیں کر سکتا، اس کو گندا نہیں کر سکتا؟ تو انسان سوچے یہ ساری چیزیں، یہ نظام، یہ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ بے شک یہ رب ہی چلا رہا ہے، لیکن انسانوں نے اپنا رب، اپنا بڑا کسی اور کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے تمام انسانوں سے، اِنَّا بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اعتدنا تیار کی ہے، جہنم یعنی جہنم کو، للکافرین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا، جن لوگوں نے میری بات کو، میرے رسول کی باتوں کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، نزلہ بطور مہمان، یعنی آپ کسی اگر گیدرنگ میں جاتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے، ہم اس کو اچھا سا ہم اس کو جوس دیتے ہیں، ہم اس کو کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں، ہم اس کو سوپ پلاتے ہیں، یہ بطور مہمان، یہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے میرے احکامات کو نہیں مانا، جن لوگوں نے میرے احکامات کے ساتھ کفر کرا، کفر سے مطلب یہ ہے، دھیان رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا احکام چھوٹا ہو یا اللہ تعالیٰ کا احکام بڑا ہو، اس کو نہیں ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنی زندگی کے لیے ہم جو قرآن ہے، قرآن کو ہم اپنا آئینہ بنائیں گے تو ہم کو ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا، اس کو نہیں مانا، کسی اور کو اپنا بڑا بنا کے رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا بے شک ہم نے اعتدنا تیار کی ہے ان کے لیے جہنم کو، للکافرین نزلا کافروں کے لیے بطور مہمان۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے قل کہہ دیجئے، اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کیا کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم بتائیں، ننبئکم جو ہے یہ اس کا روٹ لفظ نبا ہے، یعنی خبردار کرنا، ہم تم کو بتائیں، کیا بتائیں تم کو، بالاخسرین اعمالا، اخسر کس سے بنائیں، خسارے سے، نقصان سے، گھاٹے سے، کہ ہم تم کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، اعمال عمل کے اعتبار سے، یعنی ہر انسان دنیا میں کوئی نہ کوئی عمل تو کر ہی رہا ہے، کوئی کسی کو پڑھا رہا ہے، کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیے، آپ ان سے کہیے کہ ہم تم کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں عمل کے اعتبار سے کون ہے،
ایک انسان صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا پھل ملے. ایک پھل تو اس کو یہ مل جاتا ہے کہ اس کو جو ہے سیلری مل جاتی ہوگی، تنخواہ مل جاتی ہوگی، کچھ مزدوری مل جاتی ہوگی اور وہ گھر میں دال روٹی لے کے چلا جاتا ہوگا. لیکن اصل جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اگر وہ اس عمل کو جب اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کے اوپر اس کو اجر دے گا اور جنت الفردوس میں داخل کرے گا اور تمام انسانوں کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ کہیے ان سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے هل ننبئکم کہ ہم تم کو خبر دیں بالاخسرین اعمالا کہ سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے کون ہیں. اب سنیے آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ، الذین وہ لوگ، دلہ بنائے ضالین سے جو سورۃ الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ہم، یعنی گم ہو گئی، گمراہ ہو گئے، ٹھیک، یہ بنائے گمراہی سے. وہ لوگ جو گم ہو گئی، جن کے لیے سعیہم ان کی کوششیں، کہاں پر ان کی کوششیں کہاں گم ہو گئیں، کہاں چلی گئی، فی الحیات الدنیا، فی یعنی کہ میں، الحیات یعنی کہ زندگی، الدنیا یعنی دنیا، یعنی ان کی تمام کوششیں کس چیز کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے. 2 کے 4 کر لوں، 4 کے 8 کر لوں، 8 کے 16 کر لوں، نوٹ کیسے بس آگے بڑھانا ہے، 1 بلڈنگ ہو گئی تو 2 بلڈنگ ہو جائے، اگر 1 ایکڑ زمین ہو گئی تو 2 ایکڑ زمین ہو جائے. مطلب ہر چیز میں بس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے اوپر سبقت لے کر جانا، یہ انسان کی زندگی کی اگر کوشش ہے کہ بس اس کو صرف دنیا چاہیے، ٹھیک، تو یہ اگر کوشش ہے تو یہ کوشش بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ضل یعنی گم ہو گئی، سعیہم ان کی کوشش، یہ بنائے سعی سے، فی یعنی کہ میں، الحیات یعنی زندگی، الدنیا یعنی دنیا کی زندگی. تمام کوششیں کس چیز کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے. ہر قرآن کی آیت پر ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کوششیں کیا چل رہی ہیں، دنیا کی زندگی کے لیے یا آخرت کی زندگی کے لیے، تو ہم کو معلوم ہو جائے گا. وہم اور وہ، یحسبون وہ سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے، انہم بے شک وہ، یحسنون صنعا، یحسن بنائے حسن سے، وہ یعنی کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، صنع یعنی کام. ان کی ساری دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے تھی، دنیا کی زندگی کے لیے. اور وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے یا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ یہ سارے معاملات کس کے ہیں، کفر کے. یہ سارے عمل اگر انسان کر رہا ہے تو یعنی کہ وہ کفر کر رہا ہے. بآیات ربہم، آیات سے، ربہم اپنے رب کی، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے. ایک بات کو ذہن میں رکھیے بہت اچھے سے کہ انسان اگر دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے اور یہ سوچ کے کرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے تو ہی وہ انسان سیدھی راہ پر ہے. اکثر لوگ جو دنیا کے اندر گڑبڑیاں کرتے ہیں، اکثر لوگ جو دنیا کے اندر غلط کام کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس جا کر ان کو جواب دینا ہے. تو ولقائہ کس سے بنا ہے، ملاقات سے. اولئک یہی، الذین لوگ، دیکھیں یہاں پہ واپس لوگ آیا ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات ہماری آیات سے، ربہم اپنے رب کی، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے، فحبطت، حبطت کا مطلب کیا ہوا، ضائع ہو گئی، سب ختم ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فلا تو نہیں، نقیم یعنی نقیم بنائے قائم کرنے سے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی قائم نہیں کرے گا، کیا، لہم ان کے لیے، یوم القیامت وزنا، یوم یعنی کہ دن، قیامت یعنی قیامت کے دن، وزن یا بنائے وزن سے، یعنی قیامت کے دن جب ان لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو قیامت کے دن ان کا کوئی بھی وزن قائم نہیں کیا جائے گا. تو اب ہر انسان یہ غور کرے کہ وہ دنیا میں جو اعمال کر رہا ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے کر رہا ہے صرف، یا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ رب کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یا صرف اپنی دنیا کے اندر اپنی کمائی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کر رہا ہے کہ زیادہ کمائے، تو یہ
اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اس لیے زیادہ کمانا چاہ رہا ہے کہ وہ جیسے ہی پیسہ آتا ہے یا مال آتا ہے وہ دوسروں کو دیتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ سخی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، بنا کسی دکھاوے کے کرتا ہے، تو اللہ کیا انشاءاللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے بہت اچھا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ذالک، یہ جزاؤہم ان کی جزا ہے، جہنم یعنی کہ جہنم، بما اس وجہ سے، کفروا کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو کیا، ہزوا یعنی کہ مذاق۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک تو ہم نے یہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھا، تو ہمیں بہت امید یہ ہے کہ جتنے لوگ جو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ورڈز آپ کے پکڑ میں آئیں گے۔ کوشش کریے کہ قرآن کو اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، روز 10 آیتیں بھی پڑھیں لیکن سمجھ کر اور اس طرح سے پڑھیں کہ اس کے لفظوں کو یاد کرتے ہوئے چلیں، اور ساتھ میں ان آیات کو اپنا آئینہ بنائیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ذالکا یہ جزاؤہم یعنی کہ ان کی جزا ہے، ان کا بدلہ ہے، کیا ہے؟ جہنم، بما کفروا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو کیا بنا لیا؟ ہزوا مذاق۔ کوئی بات سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ایسا مت کرو، بھائی ایسا مت کرو، لیکن ارے بس چلتا ہے، ارے ہونے دو، ارے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے مذاق اس طرح سے نہیں اڑایا، لیکن آپ نے اس طرح سے اڑایا کہ آپ نے ان کی بات کو سن کر انسنا کر دیا، دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ اس ٹاپک کو اپن انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، یہ ایک اپنے آپ میں وہ ٹاپک ہے، اس میں بھی اپن دیکھیں گے لفظ و لفظ ترجمے سے، انشاءاللہ ہم کو اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، بالکل عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ کیا کیا ان لوگوں نے؟ آمنوا ایمان لے کر آئے، وعمل اور عمل کیے، الصالحات نیک، کانت ہیں، لہم ان کے لیے، جنات یعنی باغات، الفردوس یعنی کہ فردوس کے، نزلہ مہمانی کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو جنت کا تو تم فردوس مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جو فردوس ہے وہ جنت کے باغوں میں سب سے بہترین باغ ہے، جنت کے مقام میں بہترین مقام ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو ایسے عمل کرنے کی توفیق، صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے باغات میں داخل کرے۔ پھر سے پڑھ لیتے ہیں، ان یعنی بے شک، الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالحات یعنی کہ نیک۔ وہ صالح عمل کیا ہے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے، دیکھیں قرآن کے اندر۔ کانت یعنی کہ ہیں، لہم یعنی کہ ان کے لیے، جنات یعنی کہ باغ، الفردوس یعنی کہ فردوس کے، نزلہ مہمانی کے طور پہ، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا یعنی کہ نہیں، یبغون چاہیں گے، انہا ان سے، حولا بدلنا یا ٹلنا، یعنی وہ لوگ چاہیں گے کہ ہمیشہ اسی باغ کے اندر، انہی باغات کے اندر، وہیں کے وہیں پہ وہ رہتے رہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس لفظ بہ لفظ ترجمے کو بہت اچھے سے ریوائز کریں، اس کو بار بار دیکھیں اور اس کو حفظ کریں، اور اسی طرح سے قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کے حساب سے تولیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم زندگی میں کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم قرآن کو، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پر چلنا، شریعت پہ چلنا، احکامات الہی کو ماننا، رسول اللہ کے احکامات کو ماننا ہمارے لیے آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔